رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن۔ روزانہ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں آپ کے اور ہمارے قاسم علی شاہ صاحب ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے مختلف ٹاپکس کے حوالے سے۔ آج جس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین ٹاپک، وائی بیکاز ہر انسان آج کل بچوں کی تربیت کو لے کے جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، آپ کو سلوشنز کے حوالے سے سوچنا ہے، اینڈ اسپیشلی جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو آج کل ایک بحث ہر طرف چھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، اسکل سکھانی ہے۔ یہ علم اور اسکلز کا جو ایک چل رہا ہے نا مقابلہ، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اتنا کچھ حاصل کر لیتے ہیں علم کے حوالے سے، بٹ اسکلز کی جب بات آتی ہے، پریکٹیکل لائف کی جب بات آتی ہے تو زیرو ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال کب ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ کیا ان کی کوئی تعریف کرنے کی ضرورت ہے؟ تعریف اس خدا کی جس نے ان کو بنایا الحمدللہ ہمارے ملک و قوم کے لیے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور بہترین طریقے سے دنیا میں بہت سے لوگوں کے گھروں کو سکون ملا ہے آپ کے ہونے کی وجہ سے، آپ کے وجود کی وجہ سے۔ جہاں موسپل ہوتا ہے، جہاں پر میٹ لگ جاتا ہے، وہاں پر سکون ہوتا ہے۔ بہت اچھا۔ یہ پرواز فین کا کمال ہے، یہ ویوز کے ٹرپلیٹ کا کمال ہے، یہ موسپل کا کمال ہے، یہ گورا کرنے والی کریم کا کمال ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے کافی برانڈنگ کر دی، اب ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا ان سب سے۔ اچھا شاہ صاحب، تعلیم، علم ورسز اسکلز، کیا فرمائیے گا؟ اچھا دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل کی بات ہے، ڈگری نہیں ہوتی تھی، صحیح، چکر ہی کوئی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ 33% جو نمبر ہے، اس کی ہسٹری کو 150-200 سال پرانی ہے۔ بالکل ایسے 33% نمبر کہاں ہوتے تھے؟ بالکل ٹھیک۔ جب لارڈ میکالے آیا تو لارڈ میکالے نے کہا جی 99% یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بالکل ان کو فارسی آتی ہے، لکھ پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے گلستان پڑھی ہے، بوستان پڑھی ہے، ان کا نالج کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ، فلسفی کے ساتھ، عربک کے ساتھ، پرشین کے ساتھ اچھا خاصا ایکسپوجر ہے۔ یہ ادیب شاعر لوگ ہیں، یہ شاعری کو، فنون لطیفہ کو جانتے ہیں، یہ لارڈ میکالے کہہ رہا ہے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ ایک نظام بنایا گیا۔ وہ نظام، ایک بات یاد رکھیے، بڑی مشکل اور بڑی آسان باتیں آپ نے یاد کرائی ہیں نا، میں تو صبح شام بڑی اہم بات پریکٹس، اور وہ جب بھی کسی کو آپ نے گرانا ہو، اچھا ایک ہے دھکا دے دیا، دوسرا طریقہ ہے اس میں شک پیدا کر دو، خود ہی گر جائے۔ او ہو، یہ جو کالا جادو ہوتا ہے، یہ نیلا جادو ہوتا ہے، یا پیلا جادو ہوتا ہے، سو رائٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ شک ہے، یہ شک ضعیف الاعتقادی۔ آپ کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، جو خیال ریپیٹ چلتا ہے، وہ اتنا چلتا ہے کہ وہ ڈرل کر دیتا ہے۔ وہ ڈرل ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی انسان بھی نا کشتی کی مانی، ٹھیک، اس کا ایک پیندہ ہے، اگر وہاں سوراخ ہو تو پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، او اور وہ کشتی آخرکار خود ہی ڈوب جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں، اب وہ ہے اصل میں تو یہ نفسیات ہے، میں اس موضوع کو اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتا کہ لوگ کہیں گے قاسم علی شاہ صاحب ہر واقعی آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، یعنی آپ کا ایکسپوجر ہے نا، ایکسپوجر ظاہر ہے، ہر روز اتنے لوگوں سے ملنا۔ کبھی کبھی اب وہ لوگ چند دن پہلے وہ بڑا مذاق سا اڑا رہے کہ شاہ صاحب ایک ڈاکومنٹری ہم نے بنائی اس پہ، سون سکیسر پہ، تو سون میں ہم لوگ وہ جب کنٹکی باغ میں گئے اور کچے رستے سے گاؤں جہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی وہاں سے گزرتے، وہ فال پہ جا رہے، آبشار پہ، تو رستے میں کتا پڑ گیا۔ اب وہ میں نے جو ڈائلوگز لکھے کتے کے ساتھ کہ میری بات چیت کیا ہوئی، وہ پہلا ڈائلوگ یہ تھا کہ وہ سب نے کہا یار یہ شاہ صاحب ہیں، اس نے کہا جی سوری میں فیس بک یوز نہیں کرتا، تو یوٹیوب میں نے سبسکرائب نہیں کیا، انہوں نے کہا یار بڑی فالوئنگ ہے، اس نے کہا جی نہیں، کتے نہیں فالو کرتے شاہ صاحب کو۔ تو وہ نہیں ہے میری فالوئنگ وہاں پر۔ اب وہ میں نے مزاح لکھ دیا، بڑے لوگوں نے مائنڈ کیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ خدا کے لیے لٹریچر کو لٹریچر رہنے دیں، ڈاکومنٹری کو ڈاکومنٹری رہنے دیں، وہ میری تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات کی ہے تو میں اتنے روز ہو گئے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، میں نے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کے اندر موجود تمام صلاحیتیں دکھائی ہیں، ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے شاہ صاحب آپ سے، میں بہت سارے لوگوں کو ملتی ہوں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرا روز کا تعلق ہے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے،
میں آپ کے خلاف جہاں لوگوں کے دلوں میں بہت محبت دیکھتی ہوں وہاں پہ ایک جیلسی کا اور ایک نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے, اور میں نے آپ کو کبھی کسی کے خلاف بات کرتے نہیں سنا. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں یہ الحمدللہ, ہاں یہ تو مقام شکر ہے. مقام شکر اس لیے ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رب کسی کو نوازے اور اس کی حاسد نہ ہو. اصل میں حاسد تعریف کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایکسپریشن نیگیٹو ہوتا ہے, اس کے پاس اکنالجمنٹ کا وے آؤٹ نہیں ہوتا. جیسے ایک چھوٹا سا یاد کریے واقعہ, میرے ایک انکل ہوتے تھے, اللہ غریق رحمت کرے, انہیں میرے پہ بڑا پیار آتا تھا, بڑے کمال انسان تھے, میرے پھوپھا تھے. وہ نا بچپن میں مجھے جب پیار کرتے تھے نا تو وہ چکی کاٹتے تھے, وہ زور سے کاٹ دیتے تھے. وہ پیار ہوتا تھا لیکن وہ ایکسپریشن اتنا انٹینس ہوتا تھا کہ سم ٹائم میں رو پڑتا تھا, کہتے اتنی زور سے چکی کاٹی. اسی طرح ہماری بعض چیزوں کے ایکسپریشنز وہ ہم نے سیکھے نہیں ہوتے. دیکھیں مثبت کے پاس مثبت ایکسپریشن ہوگا, منفی کے پاس مثبت چیز کا بھی منفی ایکسپریشن ہوگا. بات سمجھ آ گئی جی؟ منفی انسان کے پاس مثبت چیز کا منفی ایکسپریشن ہوگا. بالکل ٹھیک. وہ طنز کر دے گا, وہ تنقید کر دے گا, وہ حسد کر دے گا, وہ خلاف پوسٹ لگا دے, وہ اینگلنگ کرے گا, وہ چیزوں کے معنی بدل دے گا, وہ اصل میں جو کچھ ہوگا وہ نہیں بتائے گا, وہ اس کو ایک نیا رنگ دے کے اس کے بعد اس کو پینٹ کرے گا. میں یہاں پر ایک امام علی کا جملہ ہے وہ کہہ کے تو آگے بڑھتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری مخالفت بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بڑا مقام دینے والا ہے. تو یہ جو اللہ کی ذات مقام کسی کو دیتا ہے تو یہ میرا خیال ہے ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے کہ وہ اختلاف اور مخالفت بھی ساتھ آتی ہے. تو بہرحال اللہ آپ کی عزتوں کو, آپ لوگوں کو عزت دینے والے ہیں, اللہ آپ کی عزت کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے, ہمیشہ اسی طرح چمکتا ستارہ رہیں آپ. اچھا سکلز کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کون کون سی سکلز ہوتی ہیں؟ اچھا اب یہ تیزی کے ساتھ زمانہ بدلا جی, اور زمانہ بدل کے ڈگری سے ہوتے ہوئے اب جس طرف جانے لگا, میں آپ کو ایکوریٹ نہیں بتا رہا لیکن یہ ہو جانا ہے, یعنی یہ ٹرینڈ دنیا میں بدلنے لگے. دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈگری کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اچھا یس بالکل. دنیا کو وہ لوگ چاہیے جو اسکلڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو قابل ہیں. ایک بڑا شاندار ریسرچر ہے, بڑا شاندار ایک کہہ لیجیے اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, جنہوں نے ڈگری ایجوکیشن میں لی ہوتی ہے, انہوں نے اس کو پڑھا بھی ہوتا ہے, اس کو ہاورڈ گارڈنر کی تھیوری کہتے ہیں. اسے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری 1986 میں آئی تھی اور اس نے بتایا تھا 9 طرح کی ذہانتیں. ہاورڈ گارڈنر کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ ہے 5 مائنڈز آف فیوچر کے نام سے, اور وہ بتاتا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں 5 طرح کے دماغ چلیں. اچھا پھر ایک اور بندہ ہے جس کے کئی طرح سے نام پکارے جاتے ہیں, لیکن مجھے میری پروننسیشن اگر غلط ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, اسے یووا نوو ہرارو کہا جاتا ہے. اب ہرارو جو ہے وہ اس وقت کا ایک بڑا دماغ ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو اس زمانے کا ذہین ترین انسان مانا جا رہا ہے. اچھا. اور اس کی جو تھیوریز ہیں ہے تو وہ دہریہ, مطلب نہیں مانتا, وہ گاڈ کو نہیں مانتا, لیکن اس کے بعض جو کانسیپٹ ہیں بالخصوص ٹیکنالوجی کو اور اس ایرا کو لے کے وہ بڑے غیر معمولی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال بعد دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑے پروفیشنز ختم ہو جائیں گے. اچھا مثلاً کل کی بات ہے, خبر, کٹائی, پیسٹنگ, سرخی کا ٹرم تھا, بالکل, آج تھم نیل کا ورڈ آ چکا ہے. بالکل صحیح. کل کی بات ہے, آپ یاد کیجئے آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جو چھوٹی سی مثال لے لیجیے, آپ درزی کے پاس جاتے ہیں یا جاتے تھے, ٹھیک, آنے والے دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا. صحیح. آپ اپنی پسند کا کپڑا مشین میں ڈلوائیں گے, سافٹ ویئر آپ کا ڈیزائن لے گا اور وہ چیز بن کے باہر آ جائے گی. بالکل. کدھر گیا درزی؟ جب گاڑیاں آٹومیٹک ہوں گی تو ڈرائیور کہاں جائے گا؟ بالکل بالکل. آپ ذرا نوٹ کیجئے, وہ ٹائپ کرنے والے جو کچہریوں کے باہر بیٹھے ہوتے تھے کہاں گئے؟ صحیح. کمپیوٹر آ گئے. خطاط کہاں گئے؟ شوقیہ رہ گیا ہے, قدیم فنون کے طور پہ رہ گیا ہے. بینر کہاں گیا؟ یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں پہ باقاعدہ وہ سنیا ہوتا تھا نا, وہ لے کر آنے والا واٹس ایپ نے چھین لیا, بالکل بالکل, میسج نے چھین لیا, ای میل نے چھین لیا, تار پتر کہاں گئے, چیزیں بدل گئیں. آپ آنے والے دنوں میں موبائل فون بینک ہے, بلکہ ابھی ہے, بالکل, کمیونیکیشن ہے, ایبسلیوٹلی, آپ کا بزنس کا سورس ہے, آپ کا دفتر ہے, آپ کی جنگ ہے, آپ کا امتحان ہے, سب چیزیں یہ لیپ ٹاپ موبائل پہ چلا گیا. تو بڑی تیزی کے ساتھ اب نئی ٹرمز آئی ہیں, بلاگرز, کسی کو پتا تھا؟ بالکل نہیں پتا تھا. اچھا یہ این ایل ای کی ٹرم جو ہے, یہ آپ پی ٹی وی اور پرانے 90s کے زمانوں میں جائیں, اتنے کلیئر نہیں تھے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ساری ٹرمز نئی آ گئی ہیں, یہ نئے نئے پروفیشنز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور بڑے پروفیشنز دنیا سے
ختم ہو رہے ہیں. اچھا یہ سب بڑے دماغ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا زمانہ سکلز کا زمانہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر سکلز کون سی جو آپ نے کہا؟ دیکھیں دو چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی ان کی ضرورت شاید ختم نہیں ہوگی. ایک انسانی ایٹیچیوڈ، یہ ہمیشہ میٹر کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ آپ بلڈ سیمپل دیں اور آپ کو ایک مشین چیک کرے اور آپ سکین ہو تو ڈائگنوز ہو کے آ جائے کہ یہ دوائیاں کھانی ہیں اور یہ ڈرپ لگوانی ہے. لیکن ربوٹ اس کیئر سے ڈرپ نہیں لگا سکتا جس کیئر سے نرس لگا سکتی ہے. جہاں پر انسانی رویہ انوالو ہے نا وہاں پر رویہ مائنس نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ممکن ہے کوئی ایسی مشین آ جائے جو بچے کو سینے سے لگا کے ساتھ ماں بن کے پالنا شروع کرے. شاید ممتا کہاں سے لائے گی؟ وارمتھ نہیں ہوگی. مینز کہ جہاں پر ایٹیچیوڈ چاہیے وہاں پر انسان چاہیے. ٹھیک. جس کے پاس ایٹیچیوڈ ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے. ہر وہ بندہ ترقی کرے گا جس کے پاس ایٹیچیوڈ اچھا ہے. ایک تو ایٹیچیوڈ ہو گیا. مطلب ایٹیچیوڈ سے مراد اخلاق کہہ لیں. اخلاق اس کی ایک ڈومین ہے اور اس کا ایٹیچیوڈ ایک بڑا براڈر ٹرم ہے. اچھا ٹھیک ہے. کا مطلب ہے کہ آپ کا رسپانس کیا ہے لائف کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اوور آل لائف کے بارے میں کیا، ایونٹس میں کیا، معاملات میں کیا، چیزوں میں کیا. آپ کا مکمل ایٹیچیوڈ کا جو پیکج ہے اس میں سے ایک اخلاق ہے. All right, I understand. اب آگے چلتے ہیں. دوسری چیز سکلز چاہیے. سکلز کون سی چاہیے؟ دیکھیں جی ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے جی انوویشن چاہیے. ایسے دماغ چاہیے جو انوویٹو ہو. یہ کتنا انوویٹو آئیڈیا ہے کہ ہمیں لوگ یوٹیوب پہ رمضان ٹرانسمیشن کو بالکل دیکھ رہے ہیں. میں نے زندگی میں 4-5 رمضان ٹرانسمیشن کی. آپ کا تو ماشاءاللہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اس ٹی وی کے ساتھ. آپ کا تجربہ میری بہن کا میرے سے بہت زیادہ ہے، 100 ٹائم شاید زیادہ ہے. تو ہم تو آپ کو فالو کرتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے جب آپ کو دیکھ رہے تھے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن ماشاءاللہ پہلے آ گئی نا، ہے ہماری چھوٹی بہن. برا نہیں بنانا آپ نے. لیکن واقعی سچی بات ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عروج ناصر کے ساتھ میں رمضان ٹرانسمیشن یوٹیوب پہ کروں. آپ نے بھی یوٹیوب پہ نہیں سوچا ہوگا کم از کم. obvious ہے کہ ہمیں ہر سال آفرز آتی ہیں کہ جی آپ ٹی وی پہ کریں، اس چینل پہ کریں، اس چینل پہ کریں. پچھلے سال میں پہلے ایک چینل پہ کرنے لگا تھا تو وہ تقریباً کمٹمنٹ ہو چکا تھا، سائن نہیں میں نے کیے تھے. تو میری بہن جو ہے آپ جانتے ہیں جگن کے ساتھ میرا بڑا ایک احترام کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں قاسم بھائی. تو میں پھر بہنوں کی بات تو بندہ ٹال ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم نے چینل بدل لیا. تو یہ اچھا یہ ابھی سوری آپ کی بات، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگ آج جب میں کہتی ہوں کہ میں یوٹیوب کے اوپر ٹرانسمیشن کر رہی ہوں تو آج لوگ اس کو نا ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اچھا چینل چھوڑ کے یوٹیوب کے اوپر این آئی سے آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ ہی سب کچھ. سو یہ جو سب سے پہلے ایکسیپٹ کر لے اس چیز کو اور اس کو آگے لے کر بڑھے. میں آپ کو بڑی ایک وثوق اور گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں. آپ اگلے سال رمضان دیکھیے گا 8-10 لوگ یوٹیوب پہ آ چکے ہوں گے، شاید زیادہ ہوں. ایسے ہی اس ملک کی کتنی سیلیبریٹیز یوٹیوب پہ اپنا چینل کر رہی ہوں. بالکل بالکل رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ It's an honor for you that you are the first one of the pioneers. اچھا ہم سے پہلے بھی کچھ نے کیا ہے لیکن اتنا منظم گیسٹ کے ساتھ نعت، تلاوت، کلام، بالکل کتاب کا تعارف، اکیڈمیشینز، اسکالرز، روحانی اسکالرز، ماہر نفسیات، اتنی بڑی ایک پوری ٹریل، اتنا بڑا ایک گروپ بنا کے. اور آپ جانتے ہیں ویری ویل آرگنائزڈ مطلب الحمدللہ اگر آپ اس کو ایک سوشل میڈیا ہاؤس کے اینگل سے دیکھیں تو میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں، شاید یہ بتانا چاہیے کہ نہیں لیکن میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ انوویشن ہے. بالکل بالکل آپ سوچ نہیں سکتے کتنا خرچہ ہم نے اس پہ کیا. بالکل آئی ایم شیور. یعنی کہ ہم نے فل خرچہ کر دیا ہے کہ ہم اس مارکیٹ میں نئے آ رہے ہیں. کھل کے خرچہ کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو فرض کیجئے کہ یہ اس کوالٹی پہ اس لیول پہ پروڈیوس نہ کرتے اور تجربہ کر لیتے تو کیا ہونا تھا؟ یہ ایک ناکام تجربہ ہونا تھا. تو ہم نے مکمل کر کے پھر دعا مانگنی شروع کی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما، عنایت کر اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ خیر کی چیزیں پھیل سکیں. سو سکلز کا زمانہ آگے. انوویشن ایک بہت بڑی سکل ہے. پھر دنیا کہہ رہی ہے وہ لوگ جن کے پاس کمیونیکیشن سکل ہے وہ ترقی کریں گے. یاد رکھیے گگو کوڑے ترقی نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہو گیا. انگریزوں کو اس ورڈ کا پتہ لگ گیا نا، وہ آگے اس پہ ریسرچ کریں. صحیح بات. پاکستان میں بڑے کگو کوڑے ہیں. صحیح. کگو کوڑے وہ ہوتے ہیں، اچھا کگو کوڑے بھی ہوتے ہیں، یہ کریکٹر ہے پورا. صحیح. یہ پوری ایک پرسنالٹی ہے. کگو کوڑے اور میسنا ایک ہی ٹائپ ہے، قریب ہے، برادری ہے. برادری یہ ٹرائب ہوتا ہے پورے کا پورا. یاد رکھیے گا. مجھے بلکہ وہ یاد آتا ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے نا بہن، وہ بندر آتا تھا نا تو وہ بندر کا ایک سین مجھے بڑا اچھا لگتا. وہ کہتا تھا باندر کو کہ چل سورے جا کے دہا.
اچھا وہ ہاتھ پیچھے باندھ کے نا وہ بڑے نخرے کے ساتھ سورے گھر جاتا تھا. صحیح, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارے پاس ایسے بے شمار باندر ہیں صحیح, جو ہر وقت وہ سورے گھر جا رہے ہیں. بالکل صحیح. ان کو وہم ہے جی ہم بڑی شے ہیں, ٹھیک, ہم بڑی چیز ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کچھ بھی ہیں نا نتائج بتاتے ہیں, ریزلٹس بولتے ہیں. آپ کچھ بھی ہیں, اگر زمانہ نہیں بولتا نا آپ کچھ ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل. آپ سورج نے کبھی بینر لگایا, صحیح, بالکل. کبھی ہوا نے اشتہار لگایا, واہ واہ, کبھی بہتے پانی کو پوسٹ لگانی پڑ گئی ہے, کبھی پھول نے کہا ہو کہ آج میں کھلنے لگا ہوں, پلیز سارا میڈیا آ جائے, پریس کانفرنس ہے. کبھی ایک شہد کی مکھی نے اپنے شہد کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہو کہ پلیز انسٹا پہ لگا دو. کبھی سرگودے کے مالٹے نے کہا ہو کہ میں بڑا کمال ہوں, خدا کے لیے شاؤٹ آؤٹ چاہیے عروج ناصر کا. کبھی یہ جو ہمارا چونسا ہے یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے کھانے سے پہلے میرا اشتہار تو چلاؤ. اشتہار کس کو چاہیے؟ نقلی جوس کو. بالکل ایسے ہی ہے. جیلی شہد کو اشتہار چاہیے. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے اچھی آکسیجن. بہت اچھا. اشتہار چاہیے, بہترین. یقین کیجیے. ایسے ہی ہے. کبھی ایک میٹھے پانی کے چشمے کو اشتہار چاہیے؟ نہیں, منرل واٹر کو اشتہار چاہیے. یاد رکھیے جو قدرتی ہوتا ہے, جو فطرتی ہوتا ہے, جو اصل ہوتا ہے, جو سچا ہوتا ہے, جو سچا ہوتا ہے, پوری کائنات اس کا اشتہار ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو اشتہار لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. زمانہ بولتا ہے, وہ جہاں سے گزرتا ہے. اور یاد رکھیے اس کائنات میں سب سے سچا, سب سے سچا وہ تو پتھروں کو پکڑتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تو انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اور یہ سچا اور سچا ہونا اگر سمجھ آ جائے تو سکلز بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح. سچا سچا ہونا زندگی کے بڑے جندروں کو کھول دیتا. آپ مخلص ہو کے دیکھیے, اپنا آپ وار کے دیکھیے. یہ یاد رکھیے گا یہ جو محبت ہوتی ہے یہ آپ کو صفر کر دیتی ہے. صفر ہونے کے بعد صفرے بڑھتے ہیں. یہ جو صفر ہوتے ہیں نا یہی 100 ہو جاتے ہیں, یہ کبھی کبھی 1000 ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی یہ 10,000 ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی لاکھ ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی یہ کروڑ ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ ارب ہو جاتے ہیں. شرط ایک ہوتی ہے, پہلے صفر ہو جاؤ, پہلے مان جاؤ کہ میں نہیں بس تم. بے شک. کہے فقیر حسین سائیندہ میں نہیں بس تم. جب آپ مان جاتے ہیں کہ میں نہیں, اب مجھے معافی دیجیے گا اسکلز سے میں اسپرچویلٹی پہ شفٹ کر جاتا ہوں, مگر وہ اتنا یقین کیجئے کہ لطف آ رہا تھا کہ میں اس احساس میں تھی کہ اسکلز, بٹ وہ ایک گفتگو کا جو انداز اور وہ جو حقیقت ہے نا, حقائق خود جو ہے وہ اپنا احساس رکھتے ہیں. تو اب آتے ہیں ذرا واپس, تو بات کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ جو آپ کی سکلز ہیں, کمیونیکیشن سکل بڑی امپورٹنٹ, لیڈرشپ سکل بڑی امپورٹنٹ, اسکرپٹ رائٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ ایک پراپر ڈرافٹ کر لیتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ سکل ہے. آپ ایک نیگوشیٹ کرنے کی سکل ہے, بہت بڑی سکل ہے. آپ کریٹو بڑے, بڑی سکل ہے. آپ انوویٹو ہیں, بڑی سکل ہے. آپ میں سوشل جینیس پائی جاتی ہے, بڑی سکل. ایونٹ مینجمنٹ ہے, بڑی سکل ہے. میں عروج ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا سننے والوں کو. آپ ہم سب کو جو اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا, اور پھر کبھی محبت سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سر سیلفی کھنچوانی ہے. یہ گمنامی سے ناموری کے سفر میں ہم سب نے, میں نے, عروج ناصر نے, ہم سب جو آپ کو اسکرین پہ نظر آتے ہیں, ہم نے بڑے تشت کاٹے ہوتے ہیں, ہم نے بڑے پھیرے لگائے ہوتے ہیں, ہم نے بڑے طواف کیے ہوتے ہیں, ہماری کونیاں چھل گئی ہوتی ہیں, ہمارے گھٹنے کبھی دیکھیے گا زخمی ملیں گے آپ کو, سر پھٹے ملیں گے آپ کو, ہمارے چہروں کے گرد کبھی محسوس کیجیے گا, ان چہروں کے پیچھے کتنا کرب چھپا ہے کبھی محسوس کیجیے گا, یہ دل کتنی بار ٹوٹے کبھی محسوس کیجیے گا. آپ کو پتہ لگے گا یہاں تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی دے کے پھر زندگی بچائی جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں آج یہ بات اس لیے کہنا چاہوں گا, ہمارے ینگسٹرز جو یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں نا, ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, یہ چھوٹا کام نہیں کرنا چاہتے. میں نے استادوں کے بریف کیس اٹھائے, میں نے استادوں کے کپڑے پریس کیے, میں نے استادوں کی جوتیاں پالش کی ہیں, میں نے ان جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھا ہے ان کے جانے سے پہلے, میں نے ان کے لیے پانی کی بوتل پہلے بندوبست کیا, میں نے ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے نا سوچا کہ یار یہ چاکلیٹ لیتے ہیں, یہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں, میں نے وہ ساتھ رکھا ہے. میں نے کئی بار زندگی میں اپنے منٹورز استادوں کو کہا سر میں ڈراپ کر دیتا ہوں. میں نے کئی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے کام کیے, مثلا بینر لگائیں, پوسٹر گھروں میں پھینکیں. میں تب کی بات کر رہا ہوں جب میں انجینئرنگ ہسٹری پڑھ رہا تھا. یہ جو ہماری اکڑ ہوتی ہے نا کہ میں یو ای ٹی پڑھ رہا ہوں یا میں گورنمنٹ کالج پڑھ رہا ہوں اور میں ٹیوشن سے پڑھائی ہیں,
مشقتیں کی, چھوٹے چھوٹے کام کی. بالکل صحیح. یقین کیجئے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہی ترقی ملتی ہے. یہ جو ہم سب کے سب کہیں سوچتے ہیں کہ نہیں جی چھوٹا کام نہیں کرنا, اور ایک دم سے ہمیں وائٹ کالر اور ٹیبل لگا ہوا اور بیل دیں تو ساتھ ہی پانی لے کر کوئی آ جائے, ہم چاہتے ہیں یہاں سے شروع ہو. بالکل صحیح. سب سے بڑا چیلنج یہ جو چھوٹا نہیں ہوتا وہ بڑا بھی نہیں ہو سکتا. بالکل, بہت یہ جو کانفیڈنس ہے نا, کانفیڈنس تب آتا ہے جو ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے. میں ریسیپشن ان سے اچھی سنبھال لیتا ہوں کیونکہ سنبھالی ہے, بالکل میں نے پیپر ورک کی ہیں. میں کسی زمانے میں اسکول کالج یونیورسٹی کا اس کا اسکول کا اور اکیڈمی کا پرنسپل تھا, عمر چھوٹی تھی, تو لوگ آ کے جب وہ کہتے تھے کہ قاسم علی شاہ, میں کہتے تھے میں ہوں. آپ تو نہیں ہو سکتے, 600-700 بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ, ان کا پرنسپل اتنی چھوٹی عمر کا تو نہیں ہو سکتا. سر جب آپ سفر جلدی شروع کریں گے تو منزل بھی جلدی آئے گی, لیکن جب آپ سفر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے انتظار کریں گے, وائٹ کالر اچھی سی جاب توپوں کی سلامی کے ساتھ مجھے مل جائے, تو یقین کیجئے گا آخر کار آپ ایک نکھٹو ہوں گے. چھوٹا سا کام کیجئے, بھلے چھوٹا سا ہو. یعنی استاد ہمیں کہا کرتے تھے تروپا ہوتا ہے نا, بٹن ٹانگنا ہوتا ہے, یہ بھی سیکھ لو. میرا استاد ایک تھا, وہ مجھے چائے بنانی سکھائی. پورا لیکچر میں نے کسی جگہ دیا ہوا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ چائے کیسے بنانی ہے. ہم نے کہا جی ہمارے کام تو نہیں. ان کا نہیں سیکھو, جو اچھی چائے نہیں بنا سکتا ترقی نہیں کر سکتا. جو برتن دھوئے اور پتہ لگنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, جو آپ کرتے ہیں نا اس میں آپ کو دکھنا چاہیے, You do the best. اس میں نظر آنا چاہیے. ہماری ایک بڑی اچھی سرجن ہے, آپ نے کبھی ریکارڈ بھی انہیں ادھر کیا ہوا ہے, ڈاکٹر آصفہ. بڑی اچھی سرجن ہے, بڑی قابل ڈاکٹر ہے, میری بڑی بہنوں کی جگہ, میرا بڑا لاڈ ہے انہیں, مان ہے ایک. میرے والد صاحب تو کہتے ہیں تیری بڑی بہن. وہ جب فاؤنڈیشن بن گئی نا تو یہاں آئیں تو انہوں نے آ کے کہا کہ قاسم مجھے ہر جگہ تو نظر آ رہا ہے. میں جہاں کھڑی ہوتی ہوں نا تو مجھے قاسم نظر آتا ہے, کیونکہ قاسم کے اندر کی نفاست جو ہے نا وہ اس بلڈنگ کے کونے کونے میں. تو یہ یعنی کہ آپ میں جو کچھ ہے اس کو باہر نکالیے, چھوٹے چھوٹے کام کیجیے اور وہ نفاست سے کیجیے. کوئی حرج نہیں آج آپ کو لنڈا پہننا پڑ رہا, لیکن نفاست, شائستگی, بالکل وہ پتہ اس میں ترتیب ہو. بہت خوبصورت. شاہ صاحب بے انتہا مہربانی, بہت شکریہ. ہم جس ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ جو مختلف چیزیں اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اس کو اتنی خوبصورتی سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس کے ساتھ ساتھ ہم اور جو اس دنیا میں رہنے کے جو اخلاقیات ہیں, جو رویے ہیں, ان کو سیکھتے ہیں. شاہ صاحب نے ساری گفتگو کی, آپ نے سنی. جو مجھے بہترین بات لگی تمام بہترین باتوں میں وہ یہ تھی کہ جو جھکا ہوا ہوتا ہے نا پھل اسی کو, اسی درخت کو, اسی شجر کو لگتا ہے. تو جتنے جھکتے چلے جائیں گے اتنی سکلز کے اندر جو ہے نا وہ بہتری آتی چلی جائے گی. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.